أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين قال الحكيم في قرآن الكريم ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا۔ سورہ مبارکہ اسراء کی آیت نمبر 28، جس میں ارشاد ہو رہا ہے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ، تو اپنے ہاتھوں کو قرار نہ دے مغلولتاً۔ مغلول کہتے ہیں تالے کی صورت میں۔ تالا عام طور پہ اس طریقے سے ہوتا ہے اوپر سے جس میں لگ جاتا ہے، تو ہاتھوں کو اپنی گردن پہ ایسے الٹا کر کے رکھ دینا، یعنی گویا کہ یہ علامت ہے کہ اپنی جیب کی طرف ہاتھ نہ جائے۔ ہاتھ بالکل جیسے تالا ہوتا ہے اس طریقے سے تالے کا اوپر والا حصہ، اس طریقے سے اپنی گردن کے گرد ایسے ہاتھوں کو کر لے انسان کہ کسی کو کچھ بھی نہ دے، بالکل اپنے ہاتھ جیب کی طرف جائے ہی نہیں اصلاً۔ یہ فصاحت اور بلاغت کی ایک اعلیٰ مثال ہے، جس کی طرف یعنی عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عدم انفاق کے اوپر یہ ہے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، نہ تو اس طریقے سے اپنے ہاتھوں کو قرار دے کہ جیسے تالا لگ جائے اور اس ہاتھ سے کچھ بھی نہ نکلے تیری گردن کے ارد گرد، وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور نہ ہی پورے کا پورا اپنے ہاتھوں کو کھول دے کہ اپنے لیے بھی کچھ نہ بچے۔ نتیجہ کیا آئے گا؟ فَتَقْعُدَ، تو بیٹھ جائے گا، ملوماً، ملامت شدہ، سرزنش شدہ، محسورہ، اور جو حسرت کا شاہکار ہوتا ہے۔ لہذا یہ آیہ مجیدہ بھی اگر آپ اس کا ترجمہ آپ نے ابھی ملاحظہ فرمایا، یہ بھی اعتدال کی طرف دلالت کر رہی ہے، میانہ روی۔ انسان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک شخص آیا رسول اللہ کی خدمت میں اور آ کے کہا یا رسول اللہ ذرا اس آیت کو واضح طور پہ مجھے بیان فرمائیں کہ کیسے۔ مٹی پڑی ہوئی تھی وہاں پہ، رسول خدا نے اپنے ہاتھوں میں مٹی کو ایسے لیا، زور سے دبایا اور فرمایا کہ کیا اس میں سے کچھ گر رہا ہے؟ فرمایا کہ نہیں، کچھ نہیں گر رہا۔ پھر رسول خدا نے فرمایا کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ ہاتھ کو اتنا مضبوطی سے باندھ کے رکھو کہ کچھ بھی نہ گرے، اور نہ ہی ایسا ہونا چاہیے کہ ایسے ہاتھ کھول دیا اور فرمایا کہ دیکھو اب کیا کچھ ہاتھ میں ہے؟ کہا کہ نہیں، اب تو ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، سب کا سب۔ فرمایا کہ یہ آیہ مجیدہ یہ کہہ رہی ہے۔ پھر ریت اٹھائی، ریت اٹھا کے اپنے ہاتھ میں ایسے جیسے ہی تھوڑا سا زور دیتے تھے تو اس میں سے تھوڑی تھوڑی ریت گرتی تھی۔ تو فرمایا کہ اس طریقے سے انسان کو میانہ روی کے ساتھ رہنا چاہیے، نہ تو اپنے ہاتھ کو اتنا مضبوطی سے پکڑ لیں کہ کسی کو انفاق نہ کریں، اور نہ ہی یہ ہے کہ اپنے لیے بھی کچھ نہ بچے۔ اس کا ایک شان نزول بھی ہے اس آیہ مجیدہ کا۔ روایت میں یہ ہے، دو ویسے شان نزول بیان کیے گئے ہیں۔ ایک شان نزول یہ ہے کہ ایک خاتون نے اپنے بیٹے کو کہا کہ رسول اللہ کی خدمت میں جائیے اور جا کر رسول خدا سے عرض کریں کہ یا رسول اللہ تبرکاً اپنا لباس جو ہے جو کرتا ہے وہ آپ مجھے عنایت فرمائیں۔ تو وہ بیٹا آیا اور آ کے درخواست کی، تو رسول خدا کے پاس بھی وہی ایک ہی لباس تھا، بس ایک ہی وہ کرتا تھا۔ تو رسول خدا نے وہ جو واحد کرتا تھا وہ اسے دے دیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد جب نماز کا وقت ہوا، اذان ہوئی، تو اب رسول خدا کے پاس وہ کرتا تھا ہی نہیں کہ آپ مسجد میں تشریف لاتے۔ تو روایت میں ہے کہ تب یہ آیہ مجیدہ نازل ہوئی۔ ایک اور روایت میں آیا ہے کہ کوئی سونا لے کر آیا اور رسول خدا کی خدمت میں آ کر اس نے دیا، ہدیے کے طور پہ، گفٹ کے طور پہ رسول خدا کو عطا کیا، دیا اس نے۔ تو وہیں پہ ہی جیسے ہی ملا وہ بہت سارا سونا، تو رسول خدا نے انفاق کر دیا، سب لوگوں میں انفاق کر دیا۔ دوسرے دن جیسے فقراء کو پتہ چلا
کسی نے کہا کہ رسول خدا کو کسی نے سونا دیا ہے، تو ایک فقیر آیا اور آ کے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے بھی عطا کیجئے، تو رسول خدا نے فرمایا کہ وہ تو میں کل سب کا سب انفاق کر چکا ہوں۔ تو نعوذ باللہ من ذالک اس نے زبانی زخم لگانا شروع کیے، سرزنش اور ملامت شروع کر دی۔ تو یہ آیے مجیدہ نازل ہوئی، فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ اور اعتدال سے جب انسان ہٹ جاتا ہے تو یہ تین چیزیں، ایک تو خانہ نشین ہو جاتا ہے، جو بھی اعتدال سے ہٹ جائے گا فَتَقْعُدَ، وہ خانہ نشین ہو جائے گا، ملوماً، اور اس کی سرزنش ہوگی، جگہ جگہ اس کو ان چیزوں کا، یعنی چاہے افراطی ہو جائے چاہے تفریطی ہو جائے، اور محصورہ، اینڈ اس کا حسرت یہ ہے کہ اے کاش، یعنی یا بالکل ہی کچھ نہ دے کسی کو، یا دوسری صورت میں سب کچھ دے دے، اور یہ دونوں چیزیں غلط ہیں۔ لہذا اگر آپ دیکھیں قرآن کریم نے ایک بہت خوبصورت نقطہ آج میرے ذہن میں آیا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ کے ضمن میں، کہ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وہ انفاق کی آیت ہے کہ آپ اپنے قرابت داروں کو، مساکین کو اور ابن سبیل کو ان کا حق ادا کر دیجئے، وَلَا تُبَذِّرْ، اور اسراف نہیں کرنا۔ یعنی کیا؟ جو واجبات ہیں، جو آپ اچھے کام کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، ان میں بھی اسراف آپ نہیں کر سکتے۔ لہٰذا مثلا آج کل ماہ مبارک رمضان ہے، ابھی تو کرونا کا ایک مسئلہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے، لیکن اور لہٰذا بڑی بڑی افطاریاں آج کل بند ہیں، لیکن عام طور پہ نارملی جو ایئرز ہیں ان میں اگر آپ دیکھیں تو بہت بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں افطار کے، جس میں بہت زیادہ نعمتیں اور بہت زیادہ سرمایہ لگایا جاتا ہے، جبکہ اگر آپ اسی شہر کے ساتھ جو گاؤں ہیں، مختلف علاقے ہیں، غربا کے ہیں، ان کو افطار کرنے تک کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، کچھ بھی ان کے پاس نہیں ہوتا۔ کیا خدا ایسے اسراف پہ راضی ہے؟ افطار کے عنوان سے کیا جائے، تبرک کے عنوان سے کیا جائے، مسجد بنانے کے عنوان سے کیا جائے۔ دیکھیں بہت خوبصورت مساجد، بڑے بڑے مینار، بہت مجلل اعلیٰ قسم کی مسجد بنا دیتے ہیں، جبکہ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ کتنے ایسے گاؤں اور کتنے ایسے علاقے ہیں جن میں لوگوں کے پاس چھت نہیں ہے مسجد کے لیے؟ کیا خدا اس پہ راضی ہو جائے گا؟ بے شک وہ عبادت ہے ہاں، لیکن اقتصاد فی العبادہ، عبادت میں بھی اور عبادت کے لیے جو وسائل صرف ہوتے ہیں اس میں بھی میانہ روی اور اعتدال ضروری ہے۔ لہذا آپ دیکھیں ایک بہت خوبصورت نقطہ استاد معظم نے فرمایا، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دعا ہے جو واجب ہے، باقی سب دعائیں مستحب ہیں۔ جو واجب دعا ہے، حضرت آیت اللہ شیخ محسن کراتی حفظہ اللہ فرماتے ہیں، واجب دعا اہدنا الصراط المستقیم ہے، باقی جتنی بھی دعائیں ہیں وہ مستحب ہیں۔ یعنی صراط مستقیم کی، اے خدا صراط مستقیم کی ہدایت فرما۔ صراط مستقیم یعنی راہ مستقیم، راہ اعتدال ہے، نہ راہ افراط ہے نہ راہ تفریط ہے۔ دن میں 5 نمازیں ہمارے اوپر واجب ہیں، اور پہلے جو 2 رکعتیں ہوتی ہیں اس میں سورہ حمد کی تلاوت کی جاتی ہے۔ لہٰذا ہر مومن کے اوپر واجب ہے کہ 10 مرتبہ دن میں یہ دعا کرے، اہدنا الصراط المستقیم۔ لیکن پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نماز شب بھی واجب ہے، نماز تہجد بھی واجب ہے۔ نماز تہجد میں 11 رکعتیں ہیں، ان 11 رکعتوں میں 11 مرتبہ یہ واجب ہے رسول خدا پہ اہدنا الصراط المستقیم کہنا، اور 10 مرتبہ جو واجب ہے وہ 21 مرتبہ عام مومنین پہ واجب ہے اہدنا الصراط المستقیم، 10 مرتبہ دن میں کہے، یہ دعا کرے،
رسول خدا پہ واجب ہے کہ وہ 21 مرتبہ یہ دعا کہے. جبکہ آپ دیکھیں سورہ مبارکہ یاسین میں قرآن کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. یاسین، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکیم کی، انک لمن المرسلین، بے شک آپ مرسلین میں سے ہیں، علی صراط المستقیم، آپ وہ ہیں جو صراط مستقیم پہ فائز ہیں. جو صراط مستقیم پہ فائز ہے، خدا کہتا ہے اس کے لیے کہ وہ 21 مرتبہ کہے اہدنا الصراط المستقیم. یعنی جو لوگ اس راہ میں خرچ کرتے ہیں سب سے زیادہ وہ اس محرز میں ہوتے ہیں، اس مشکل میں ہوتے ہیں کہ کہیں وہ گرفتار نہ ہو جائیں. جن کے ہاتھ میں کچھ ہے ان کو اس پہ بہت توجہ دینی چاہیے. جسے اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں وہ دیکھ بھال کے، اگر نیک کاموں میں بھی صرف کرنا ہے تو بہت دیکھ بھال کے صرف کرے. یہ بہت خوبصورت اس کا مفہوم تھا جو آپ کی خدمت میں عرض کیا. اس آیہ مجیدہ کے اندر چند ایک نکات ہیں. سب سے پہلا نقطہ یہ ہے مومن کو بخیل نہیں ہونا چاہیے بلکہ دوسروں کی مدد کرنی چاہیے. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، بخیل نہیں ہونا چاہیے. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اسلام اعتدال اور میانہ روی کا مکتب ہے. حتیٰ انفاق میں بھی میانہ روی اختیار کرنی چاہیے. تیسرا نقطہ، افراط و تفریط دونوں غلط ہیں، فقط میانہ روی ہے جو ایک پسندیدہ شیوہ ہے. اور یہ ساری چیزیں بیان کر چکا ہوں اگرچہ، لیکن یہ 1 2 3 4 کر کے وہ تھوڑا سا جامع ہو جاتا ہے اور آدمی کو سمجھنے میں سہولت ہو جاتی ہے. چوتھی چیز، چوتھا پیغام جو یہ آیہ مجیدہ رکھتی ہے، انفاق میں جب انسان زیادہ روی کرتا ہے اور اسراف کرتا ہے تو اس کا نتیجہ ملامت اور حسرت کے سوا کچھ نہیں ہوتا. فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. پانچواں نقطہ اس میں یہ ہے کہ اسلام ہرگز اجازت نہیں دیتا کہ مسلمان ذلیل و خوار ہوں. لہٰذا ہر وہ کام جس سے انسان ذلیل ہو جائے اس سے خدا نے نہیں فرمائی ہے. لا تجعل نہیں ہے، لا تبسطها یہ بھی نہیں ہے. یعنی نہیں فرمائی ہے کہ حرام ہے کہ آپ بالکل انفاق نہ کریں، کہ اس سے بھی لوگ کیا کہیں گے کہ مسلمان تو بالکل کسی کو کچھ دینے کے اہل ہی نہیں ہے، روادار ہی نہیں ہے. اور نہ ہی ایسے ہوں کہ سب کچھ دے دیں اور خود بھی روڈ پہ آ جائیں، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. چھٹا اس کے اندر جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ اگر انسان برے کام کی عاقبت کی طرف متوجہ ہو جائے، جب کوئی انسان کوئی بھی غلط کام کرتا ہے اس کی عاقبت، اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اگر اس طرف متوجہ ہو جائے تو یہ توجہ اسے برے کام سے دور رکھنے کا سبب بنتی ہے. لہذا اس لیے پروردگار عالم نے توجہ دلائی ہے فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. اگر میانہ روی سے ہٹ جائیں گے، اعتدال سے ہٹ جائیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ خانہ نشینی، ملامت، حسرت. اور یہ چیزیں چونکہ منفور ہیں، مکروہ ہیں، یہ کوئی بھی انسان پسند نہیں کرتا، لہذا اسے چاہیے کہ وہ انفاق کرے اور میانہ روی کے ساتھ انفاق کرے. ساتویں اور آخری جو پیغام ہے اس آیہ مجیدہ کا وہ یہ ہے کہ مینجمنٹ کے جو اصول ہیں ان میں سے ایک اصل یہی ہے کہ فیوچر کی پلان بھی ہونا چاہیے، فیوچر پہ نگاہ بھی ہونا چاہیے، مستقبل پہ نظر ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ جتنا آج ملا ہے سب کا سب آج صرف کر دیں، کل کے لیے اور دوسرے وقت کے لیے کچھ بھی نہ بچے. قرآن یہ نہیں کہتا. جیسے
مختلف آج جو دو روایات بھی آپ کی خدمت میں شان نزول کے حوالے سے عرض کی ہیں وہ بھی اسی اصول کی طرف رہنمائی فرما رہی ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔